بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم عاد کون تھے؟ اللہ رب العزت نے دنیا کے طاقتور ترین قوم کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قوم عاد کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کے ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ عرب کے قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم اور طاقتور لوگوں میں سے سرپرست ہے۔ یہ لوگ نہایت لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال تک کی عمر۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ تاریخی مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ اس قوم کے لوگ چونکہ دیو ہیکل اور طاقتور تھے، لہذا باہر دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کی زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت و حاکمیت کے نشے میں جو ہی یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے، متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کے سردار چن لیے، بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کے ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں ہی سے ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو، تاکہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم عاد کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، یہ میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو تم نے صرف اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس
اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی طرف عبادت کریں، کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہماری آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قحط الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کی حکم ایک تیز و تند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دی گئی۔ یہ ریت کی طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سال سے بسے وہ عالیشان قوم خاکستر ہو گئی۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے کلیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے حدوں کا پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شیئر کر کے باقی احباب تک پہنچائے، شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔